بنی اسرائیل کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم تھی جن کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم میں اپنے بہت سے نبی بھیجے، لیکن یہ قوم ہر بار اللہ کی نافرمانی کرتی اور طرح طرح کے فتنہ و فساد پھیلاتی۔ بعض مفکرین کا کہنا ہے کہ بندر کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے جس پہ اللہ نے عذاب نازل کرتے ہوئے ان کو بندر اور سور بنا دیا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم کی آیات میں بھی ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ سزا کیوں دی گئی؟ اس سب کے پیچھے کون سے محرکات تھے کہ آج اس زمین پر جو بندر موجود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں جو آج تک اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ بنی اسرائیل تو اللہ کی پسندیدہ قوم تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا دردناک عذاب بھیج کر ان سب کو بندر بنا دیا؟ یہ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو پہلے پہنچے۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایسی بہت سی قوموں کا ذکر فرمایا ہے جن پر اللہ کی نافرمانی اور گستاخی کرنے پر طرح طرح کے دردناک عذاب دیے گئے۔ قوم بنی اسرائیل بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام میں سے تھے جن کو اللہ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ پینے کو میٹھا پانی، سرسبز و شاداب کھیت اور بے شمار غلہ عنایت فرمایا تھا۔ اس قوم کی تعداد لاکھوں میں تھی اور یہ لوگ سرزمین فلسطین اور یروشلم میں آباد تھے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس قوم میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایلا نامی ایک بستی میں جو دریا کے کنارے واقع تھی جا آباد ہوا۔ یہ لوگ تعداد میں تقریباً 70,000 تھے۔ یہ قبیلہ اللہ کی نعمتوں سے ناشکر اور سرکش و نافرمان ہو گیا تھا۔ تو رات میں بتائے گئے حرام کام قبیلے کے لوگوں میں رس بس گئے تھے۔ یہ لوگ بہت سے ایسے کام جن کو اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دے دیا تھا ان کو بخوشی سر انجام دیتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ لوگ شریعت موسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر ہو گئے تھے۔ یہ قوم جس سمندر کے کنارے آباد تھی، وہاں مچھلیوں کی کثرت ہونے کی وجہ سے یہ لوگ نہ صرف شوق سے مچھلی کھاتے بلکہ ان کی خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے ان کو ایک آزمائش سے گزارنے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کو یہ حکم دیا کہ وہ اتوار سے جمعہ کے دن تک مچھلی کا شکار کرے اور ہفتے کے دن یعنی سانچر کے دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے اور باقی کوئی کام و کاروبار نہ کرے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہفتے کو مچھلیاں پکڑنا بند کر دی۔ باقی دنوں میں سمندر میں مچھلیاں کم ہوتی اور سانچر کے دن جب وہ لوگ دیکھتے تو سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ لالچ میں آ گئے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ سانچر کے دن سمندر میں جال پھینک آتے اور جو مچھلی اس میں پھنستی اتوار کے دن اس کو جال سے نکال کر پکاتے اور یہ کہتے کہ یہ تو ہم نے اتوار کے دن نکالی ہے۔ کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا رکھے تھے جس کا رستہ دریا تک بنا دیا، جسے وہ سانچر کے دن کھولتے اور اتوار کو مچھلی نکال لیتے تھے۔ اس موقع پر یہ بستی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ لوگ جو نافرمانی کرتے تھے اور ایک وہ گروہ جو اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کو ایسا کام کرنے سے منع کرتے اور کہتے کہ اللہ نے ہفتے کے دن شکار سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اس کے نافرمان مت بنو۔ مگر وہ سرکش لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے اور ہنستے۔ چنانچہ اللہ کے ان نیک بندوں نے اس بستی کے درمیان ایک دیوار بنا دی اور ان کے باہمی تعلقات آپس میں ختم ہو گئے۔ ایک روز جب وہ اٹھے تو ان نیک لوگوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس پار سے کسی انسان کی کوئی آواز نہیں آ رہی اور بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے دیوار سے اس پار دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور ان کی نقل و حرکت بھی بندروں جیسی ہو چکی تھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، مگر یہ نہ تو کچھ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے، اور جو ہی 3 دن کے اندر یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب چلتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف کہ کیا آج کے دور کے بندروں میں ان کی نسل کا کوئی موجود ہے؟ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے
کہ چند صحابہ اکرام نے سرور کائنات رحمۃ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے، یہ عذاب صرف انہی لوگوں پر ہوتا ہے جس کے بعد وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کی نسل نہیں چلتی۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں، بلکہ اس نافرمان و سرکش قوم کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔